غرباء 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 غرباء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف، ساری خوبیاں، ساری بڑائیاں، تسبیح و تحلیل و تکبیر، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. جن چیزوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. جس طریقے سے قرآن کریم کی کسی آیت کے انکار کے بعد کوئی شخص مومن نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے بعث بعد الموت کا انکار کرنے والا بھی مومن نہیں ہے. اس حقیقت کو سبھی قبول کرتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس سلسلے میں ہمیں مختلف مذاہب مختلف باتیں بتاتے ہیں. اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ایک عدالت قائم ہوگی، اور عادل ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور وہ انسانوں کو ان کے عملوں کی پوری جزا یا سزا وہ دے گا. کیونکہ دنیا میں کوئی عدالت انسان کو پوری کی پوری اس کے کرتوتوں کی سزا نہیں دیتی ہے، اور اس کے عملوں پر اس کو پورا بدلہ بھی نہیں دے سکتی ہے. ایک انسان کا قتل کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو بھی قتل کر دیں گے، یہ ایک قتل کی سزا ہو گئی. لیکن اگر کوئی شخص 10 آدمیوں کو قتل کرتا ہے اور وہ 10 آدمیوں کا قاتل ہے، تب بھی ہماری عدالت اس کو سزائے موت سناتی ہے، جبکہ وہ ایک آدمی کے قتل کی سزا ہے.
اور اس نے 10 قتل کیے ہیں, ابھی 9 قتلوں کا کیس اس کے اوپر باقی ہے. لیکن اب سزا دے کس کو؟ اس لیے ایک ایسی عدالت ماننا پڑے گی جو انسانوں کے گناہوں کی اور کرتوتوں کی پوری سزا دے, اور وہ ہے عدالت اللہ رب العالمین کی عدالت. الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ مالک یوم الدین. وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور وہ بدلہ دے گا, جزا اور سزا وہاں ملے گی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہندو دھرم کی آبادی زیادہ ہے, اور جب ہم ان کی مذہبی ٹیکسٹ بکس کی اسٹڈی کرتے ہیں, جب ہم ان کی مذہبی کتابوں کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ عقیدہ ادھر بھی ملتا ہے. ہاں, ان کی ٹیکسٹ بک میں جو خلاصے ہوئے ہیں ان میں کچھ گڑبڑیاں پیدا ہوئیں. مثلا انڈیا میں ایک پنڈت جی سے میری بحث ہو رہی تھی اسٹیج پر, تو اسی بات پر معاملہ اٹک گیا. وہ کہتے نہیں انسان مرنے کے بعد کتا, بلی, چوہا, بندر یہ بنے گا, اور انہوں نے اپنی کتاب دکھائی منو اسمرتی, یہ ہندو دھرم کی ناک ہے. جس طریقے سے انسان کی ناک اس کے چہرے سے کاٹ دی جائے تو انسان کی پوری شکل خراب محسوس ہوتی ہے, اسی طریقے سے اگر ہندو دھرم کی کتابوں میں منو اسمرتی کو ہٹا دیا جائے تو ہندو دھرم کی ساری خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے. اس منو اسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی جوا کھیلے گا اس کو مرنے کے بعد بھینس کا جنم ہوگا, جو آدمی چوری کرے گا اس کو مرنے کے بعد بلی کا جنم ہوگا, جو آدمی کسی کی ماں, بہن, بیٹی پر غلط نظر ڈالے گا اس کو مرنے کے بعد لڑکی کا جنم دیا جائے گا, جو آدمی رشوت لے گا اور دے گا اور اس کا بزنس یہی حرام کمائی پر ہوگا تو اس کو مرنے کے بعد کتے کا جنم ہوگا. یہ وہ فہرست ہے جو میں نے خود پڑھی ہے منو اسمرتی میں. اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے, یہ کرو گے تو آلو کا جنم, یہ کرو گے تو گھیا کا جنم, یہ کرو گے تو لوکی کا جنم, یہ کرو گے تو پالک کا جنم, یہ کرو گے تو چاول کا جنم. وہ چیزیں میرے پاس تحریراً موجود ہیں. یعنی کوئی بھی چیز جو دنیا میں موجود ہے یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کرم کرنے والا اس کا پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے اس پنڈت سے کہا تھا کہ پنڈت جی, جو آدمی جوا کھیلے گا تو اس کو بھینس کا جنم ہوگا, یہ آپ کی منو اسمرتی میں لکھا ہوا ہے. کہنے لگے جی. تو میں نے ان سے کہا تو یہ تو ہندو دھرم تو پھر گناہوں پر اکسا رہا ہے, ابھار رہا ہے لوگوں. کیسے؟ میں نے کہا یہ دنیا میں جتنی بھینسیں جو تم ٹہلتے ہوئے اور گھومتے ہوئے اور جنگلوں میں دیکھ رہے ہو اور گھروں میں دیکھ رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے مرد تھے, یہ بھی پہلے انسان تھے. جب انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تبھی نہ ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے, ایسے تو بھینس ہوئی نہیں. جب انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تبھی تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے. اب اگر دنیا میں کوئی آدمی اگر جوا ہی نہ کھیلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بھینس کا جنم ہی نہیں ہوگا. میں نے کہا پنڈت جی, جب کوئی آدمی جوا ہی نہیں کھیلے گا تو اس کو بھینس کا جنم نہیں ہوگا, اور جب بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو دودھ کہاں سے آئے گا, گھی کہاں سے آئے گا, مکھن کہاں سے آئے گا, دہی کہاں سے آئے گا, مٹھا کہاں سے آئے گا, لسی کہاں سے آئے گی, چھاچھ کہاں سے آئے گا. یعنی یہ ساری چیزیں اگر کھانا ہے تو جوا کھیلو, یہی نہ مطلب نکلا ہے. تو اب وہ اپنے دانتوں کے نیچے انگلی رکھ لیے, کہتے ہاں بات تو بڑی عجیب. میں نے ان سے کہا کہ چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا, یہ بلی, اس کا مطلب یہ سارے انسان تھے پہلے اور انہوں نے چوری کی تھی
تب اس کو جنم ہوا ہے, اللہ نے اس کو سزا دی ہے, اس کو بلی بنایا ہے. میں نے کہا اس سے تو اچھی پھر لوکل جیلیں ہیں. بھائی اللہ نے اگر اس کو بلی بنا دیا چوری کی سزا میں تو کون سا بڑا کمال کر دیا. میں نے چوری کی, پولیس نے مجھے پکڑا, جیل میں ڈال دیا, تو پولیس کی جیل تو پھر بھی مضبوط رہی کیونکہ اس نے مجھے جیل میں ڈال دیا. جب تک ہم جیل کی سلاخوں میں بند ہیں تب تک ہم چوری تو نہیں کر رہے ہیں کسی کی. اور اگر مجھے بلی کا جنم دے دیا تو انسان تھے, کسی کا مال چراتے تھے, سونا چاندی الماری توڑی تالا اور نکال کے لے گئے. اور اگر بلی کا جنم اگر مجھے اس چور کی سزا میں دے دیا تو ابھی بھی تو چوری کر رہے ہیں, کسی کا دودھ پی رہے ہیں, کسی کا مرغی کھا رہے ہیں, کسی کا کبوتر چرا رہے ہیں. مرغی بننے کے بعد بھی تو وہ چوری کر رہی ہے. جہاں دیکھا سب کبوتر تنہا ہے حملہ کیا, مرغی تنہا ہے حملہ کیا, کسی کا دودھ لٹکا ہوا ہے, پہنچنے کی طاقت ہے, پہنچ گئی, دودھ پی گئی. تو چوری تو اس کی ابھی بھی برقرار ہے. تو یہ کون سی سزا ہے؟ رشوت لوگے دو گے تو اس آدمی کو کتے کا جنم ہوگا. میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سزا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ماروتیوں میں جو انڈیا کے اندر بمبئی اور دلی بڑے بڑے شہروں میں آج کل شان ہے, اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, جو بہت خوبصورت سفید رنگ کا کتا پالتا ہے, اور خاص طور سے لڑکیاں وہاں کی, دائیں بڑھیا بیٹھی ہے, بائیں ماروتی میں گاڑی میں جوان لڑکی بیٹھی ہے, بیچ میں پالتو کتا. میں نے کہا پنڈت جی لگتا ہے یہ کوئی اسٹینڈرڈ نیتا رہا ہوگا, لیڈر. اس نے بہت کھلے عام رشوتیں کھائی ہوں گی, اس لیے اس کو اسٹینڈرڈ کتے کا جنم ملا ہے. پھر میں نے کہا پنڈت جی جب کوئی جرم کرو, بھینس بنو, بکرا بنو, گائے بنو, یہ ساری چیزیں جب بنتے ہیں, انسان جب جرم کرتا ہے تب یہ اس کو سزا دی جاتی ہے. تو آج کے بعد اپنے ایشور سے, اپنے اللہ سے پرارتھنا کرو, دعا مانگو, ہے اللہ مرنے کے بعد مجھے کتا بنا دینا, چوہا بنا دینا, بلی بنا دینا, بھینس اور گائے مت بنا دینا, مرغا مت بنا دینا. اگر بھینس بن گئے تو انڈیا والے نہیں چھوڑیں گے, گائے کا اگر جنم ہو گیا تو پاکستانی اور بنگلہ دیشی نہیں چھوڑیں گے, اور مرغی کا اور مرغے کا جنم تو لینا ہی نہیں کسی قیمت پر, ورنہ ہم جیسے مولوی نہیں چھوڑیں گے تمہیں. کہنے لگا یار بڑی عجیب چیز ہے, ہم لوگ تو کتابوں میں لکھا لیکن ہم لوگ اس کو اتنی گہرائیوں سے نہیں سوچتے ہیں. میں نے کہا سوچو گے کہاں, عقلوں پہ پتھر پڑ گئے, عقلوں پہ پتھر. لڑکی کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالو گے تو تم مرنے کے بعد تمہیں لڑکی کا جنم دیا جائے گا. یعنی جتنی بھی عورتیں دنیا میں, یہ سب پہلے مرد تھے, انہوں نے کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھا ہوگا تب ان کو لڑکی کا جنم ملا. اب اگر دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر ہی نہ ڈالے تو لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہوں. ان سے پوچھو بچے کون پیدا کرے گا؟ پنڈت لوگ. کوئی جواب ہے؟ کتنا بوکھس عقیدہ ہے یہ کہ مرنے کے بعد انسان کتا بنے گا, بلی بنے گا, اور 84,000 یونیوں میں بدلتا رہے گا, اور یہی اس کی سزا ہے, یہی جہنم ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق. جبکہ یہ انتہائی غلط ہے. ڈے آف ججمنٹ الگ ہے, فیصلے کا دن الگ ہے, قیامت کے دن کا وہ مالک ہے, اور وہاں انسان کو دوبارہ زندہ ہونا کیا جائے گا بالکل ویسے ہی جیسے زمین کے اندر تم دانا ڈالتے ہو, فوراً اس سے کوئی سبزی اور پھل پیدا نہیں ہو جاتا, بلکہ تم اس دانے کے گلنے اور سڑنے کا انتظار کرتے ہو. دانا زمین میں جاتا ہے, پھر وہ گلتا ہے اور سڑتا ہے, اس کے بعد میں اس کی کلی پھوٹتی ہے, اور اس کا ایک لمبا پیریڈ تک تمہیں انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد میں پھر وہ پھلدار درخت بن جاتا ہے. ایک دانہ تم نے زمین میں ڈالا, آج اس دانے سے نہ جانے کتنے دانے پیدا ہو رہے ہیں. ایک پھل کا بیج تم نے زمین میں ڈالا تھا, ایک لمبے پیریڈ کے انتظار کے بعد اس کے اندر اب بہت سے پھل لگنے لگے. ایسے ہی ایک آدمی زمین کو کھود رہا تھا. پنڈت نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کے اندر آدمی کو دفن کروں گا. کیا ہوگا؟ کہا یہ آدمی بھی مرنے کے بعد پھل دے گا, دوبارہ زندہ ہوگا. مٹی اس کے اوپر ڈال دی گئی. کہا دوبارہ کہاں زندہ ہو رہا ہے؟
کہا رے بھائی اس کو ایک پیریڈ پورا کرنے دو, ایک زمانہ پورا کرنے دو, یہ ابھی مٹی میں گیا ہے, اس کی ہڈیاں بھی سڑیں گی گلیں گی اور اس کا وجود کا پتہ نہ چلے گا, مٹی میں مل جائے گا. جس طرح ایک دانے سے 70 اور 100 دانے پیدا ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے. جس طریقے سے سیب کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو اور ایک پیریڈ پورا ہونے کے بعد سیب ہی کی شکل میں پھلاتے ہیں, بیر کی گڈلی زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے بیر پیدا ہوتے ہیں, کھجور کی گڈلی زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے کھجور پیدا ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب انسان کو تم زمین کے اندر دفن کرو گے تو اس سے کتا بلی چوہا پیدا نہیں ہوگا بلکہ انسان ہی پیدا ہوگا. یہ اس کا سائنٹیفک نظریہ ہے. جس طریقے سے سیب سے امرود اور امرود سے انگور اور انگور سے آم پیدا نہیں ہوتا ہے, اسی طریقے سے ایک انسان کی لاش کو زمین میں ڈالنے سے کتا بلی چوہا بندر چھچوندر پیدا نہیں ہوگا. یہ ایک سائنٹیفک نظریہ ہے کہ ہم انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے. یہ ریڑھ کی ہڈی, اس ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک باریک پوائنٹ ہوتا ذرہ, جس کو زمین گلا نہیں سکتی, آگ جلا نہیں سکتی, اور سمندر کے اندر وہ پوائنٹ, وہ ذرہ کبھی گل نہیں سکتا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسی پوائنٹ سے, اسی ذرے سے ہر انسان کی تخلیق کرے گا, ہر انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. قرآن اس کا نقشہ اس انداز سے کھینچتا ہے, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے, کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم اس کو بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں. أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ, کیا وہ شروع میں حقیر و ذلیل پانی کا قطرہ نہ تھا؟ یمنا جو ڈالا گیا, ٹپکایا گیا, جو پہنچایا گیا رحم مادر تک, جو عورت کے رحم تک پہنچایا گیا. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ, پھر اسی قطرے کو, اسی ذلیل اور حقیر پانی کے قطرے کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا اور ہم نے اس کو بنا سوا کر درست کر دیا. تصور کیجیے, منی کا وہ قطرہ جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے, صرف ایک قطرے کے اندر اگر آپ خوردبین سے دیکھیں تو تقریباً 35,000 جراثیم ہوتے ہیں. 35,000 جراثیم ہوتے ہیں, اور اللہ چاہے تو ہر ایک جرثومے سے, ہر ایک جراثیم سے ایک بچے کی پیدائش کر دے. ایک ہی جراثیم کام کرتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو دو بچے جڑواں ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے تو 12 بچے بھی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. ایک جراثیم اللہ کارآمد کرتا ہے اور بقیہ سب کو ناکام, جبکہ ایک جراثیم کے اندر ایک بچے کی بننے کی صلاحیت ہے. اللہ نے اسی رحم مادر میں, اسی پانی کے قطرے سے جو رحم مادر تک پہنچایا گیا, تصور کیجئے انگلیاں تمہاری بنائی, تمہاری ہتھیلی بنائی, انگلیوں میں پور بنائے اور انگلیوں میں ناخن پیدا کیے. تصور کیجئے کہ وہی پانی ہے, وہی حقیر قطرہ ہے, وہی پانی کی قطرے, وہی پانی کی بوند, لیکن اللہ اس سے ایسی چیز بنا رہا ہے, مضبوط کھوپڑی, یہ ہڈی, اس کو آپ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھ کے توڑنا چاہو تو نہ توڑ سکو جب تک ہتھوڑا نہ مارو, پتھر نہ مارو. اور اسی حقیر و ذلیل پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم و نازک بھیجا بنایا اسی ہڈی کے اندر, اسی دماغ کے اندر, کہ جس کو 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو. اسی اللہ نے اسی منی کے قطرے سے تمہیں ایسی 2 آنکھیں دی
چمکتے ہوئے 2 ٹیوب لائٹ دیے, اور وہ بھی ایسے کہ دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا گیا, اور اس کے بعد میں تمہیں چمکتی ہوئی وہ آنکھیں دی, وہ ٹیوب لائٹ دے دیے کہ سورج کی گرمی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کے اندر, اور یہ سورج ہماری زمین سے صرف 9.5 کروڑ میل کی بلندی پر ہے, 9.5 کروڑ میل کی بلندی پر. مصنوعی ٹارچ دیکھ لو, مصنوعی روشنی دیکھ لو, آپ کا یہ بلب صرف آپ کی مسجد کو روشن کر رہا ہے, چلو دیواریں ہٹا دو, اس کی روشنی کتنی دور تک جائے گی؟ مصنوعی ٹارچ لے لو, زیادہ سے زیادہ 500 میٹر, حد ہے 1 کلومیٹر تک جائے گی. لیکن ہم نے تمہیں 2 ایسے ٹیوب لائٹ دی ہیں, آنکھیں دی ہیں کہ اگر تم ان آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو 1 سیکنڈ کے اندر 9.5 کروڑ میل کی بلندی پر سورج کو دیدار کر لیتی ہیں. علم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی, پھر ہم نے بنا سوا کر درست کر دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, پھر میں نے ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ اسی رحم مادر میں جو بہتر سمجھا وہ بنا دیا. لڑکا چاہا لڑکا بنا دیا, لڑکی چاہی لڑکی بنا دی. یہ میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے لڑکا بنانا زیادہ بہتر ہے یا لڑکی؟ کوئی نہیں جانتا رحم مادر میں کیا ہے. مولوی صاحب چیلنج مت کرو, الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے. الٹرا ساؤنڈ چیک کیا, ہاں لڑکی ہے یا لڑکا. میرے بھائیو, قرآن نے چیلنج مشینوں کو نہیں دیا, قرآن نے چیلنج انسان کو دیا ہے. چلو الٹرا ساؤنڈ مشین نے آج بتایا, جب 3 مہینے 4 مہینے کا حمل ہو گیا تب, چلو 2 دن کا حمل تھا, بتائے الٹرا ساؤنڈ مشین یہ لڑکا ہے یا لڑکی. شادی ہو گئی, میاں بیوی, مرد عورت دونوں ملے, وجود ٹھہر گیا, چلو بتا دیا. لیکن بتاؤ, ان دونوں کی شادی ہونے سے پہلے, ان دونوں کے ملنے سے پہلے یہ عورت پہلے لڑکی جنے گی یا لڑکا جنے گا؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کو آج ہی معلوم ہے کہ اس لڑکی آج پیدا ہوئی ہے, جب یہ بالغ ہوگی, اس کی شادی ہوگی تو یہ لڑکی جنے گی یا لڑکا جنے گی. اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو, اللہ کے علم کے مقابلے میں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کو فٹ نہ کیا کرو. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, پھر اس کے اندر کیا لڑکا بنانا چاہ لڑکا بنا دیا, لڑکی بنانا چاہ لڑکی بنا دی. یہ میری قدرت ہے, یہ میری مشیت ہے, کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہاں, دنیا کا کوئی بادشاہ بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پہلے بیٹا دلوائے پھر بیٹی دلوائے. یہ میری مرضی ہے, میں چاہوں تو بادشاہ کو بھی بیٹیاں ہی بیٹیاں دوں اور غریب کو بیٹے ہی بیٹے دے دوں. میں چاہوں جس کو بیٹے دوں, میں چاہوں جس کو بیٹی دوں, میں چاہوں بیٹا بیٹی دونوں دوں, میں چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں. یہ سارے کام اللہ نے رحم مادر میں کیے. دل بنایا, ایسا دل کہ جس کی دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کے دل کی دھڑکن کو دوبارہ جاری نہ کر سکے. یہ سارے کام وہ لوگوں جب رحم مادر میں کر سکتا ہوں. ایک انسان رحم مادر میں, اس کو لائن سے لگا دو, ایک عضو اس کا لائن سے لگا دو. قدرت کے بھید کا مصنف لکھتا ہے, ایک عضو کو لائن سے لگا دو تو یہ انسان اتنا لمبا اتنا چوڑا ہو جائے کہ اس کی لمبائی 980 میل تک پہنچ جائے. 900 میل لمبے انسان کو اس کی نس, اس کے رونگٹے, اس کے ناخن اور یہ ساری چیزیں اگر لائن سے لگا دی جائیں تو ایک انسان 980 میل تک پہنچ جائے. اس کو سمیٹ کر 1 بالش 2 بالش پیٹ میں سمیٹ دینا, یہ اوپر اللہ ہی کی قدرت ہو سکتی ہے. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر, منظور کالونی, گجر چوک, کراچی. کہا او لوگوں, یہ سارے کام جب میں پہلی مرتبہ رحم مادر میں کر سکتا ہوں تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ یا اللہ نہیں, الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. یہ تمام کام کرنے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے او لوگوں, جب پہلی بار یہ میں رحم مادر میں کر سکتا ہوں تو تم ہی بتاؤ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے, دوبارہ بنا دے. یہ مائک ہے, چلو میں نے محنت کر کے پہلی مرتبہ بنایا ہے, میرے لیے کوئی کام مشکل لگ رہا پہلی بار,
بھائی پہلی بار بنا رہا ہوں تو مشکل ہے، اور جب میں نے ایک بار بنا لیا تو بتاؤ دوبارہ بنانے میں ہمارے لیے آسانی ہے یا مشکل ہے؟ اور آسانی ہے۔ اللہ کہتا میرے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہیں تھا، پھر دوبارہ پیدا کرنا اور دوبارہ تم کو تخلیق دینا، یا دوبارہ تمہارے اعضوں کو ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے اڑا دے، اکٹھا کر کے بنا دینا، یہ میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ جب تم وجود ہی میں نہیں تھے تو ہم وجود میں لائے، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارا وجود تو ہے، ارے ہڈیاں چلو سڑ گئیں لیکن ہے تو اسی زمین پر، چلو تمہاری جسم کا پتہ نہ چلا، سمندر میں مچھلیاں کھا گئیں، ارے مچھلیوں نے بھی تو لیٹرین بنا کے نکالا، ہو تو تمہارا وجود ہے تو اسی دنیا میں، جب تم آدم وجود میں تھے تو ہم وجود میں لائے، اور جب وجود میں ہو تو تم اکٹھا کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، اور اس کو آج کی سائنس نے بہت آسان کر دیا سمجھنا۔ اے مولوی صاحب، سمندر میں ہماری بھی ہڈیاں ہیں، کتوں کی بھی ہیں، گدھوں کی بھی ہیں، جانوروں کی بھی ہیں، ہندوؤں کی، مسلمانوں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی۔ قیامت کے دن اللہ الگ کیسے کرے گا ہر انسان کی ہڈی کو، جبکہ مل چکی ہیں ہماری ہڈیاں جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ، خلط ملط ہو چکی ہیں، پھر اللہ چھانٹے گا کیسے؟ کتے کی، گدھے کی، جانوروں کی، انسانوں کی، پرندوں کی، درندوں کی ہڈیاں مل چکی ہیں، ایک سری لنکا میں پہنچ چکی ہے پانی کے ذریعے، اور دوسری بہہ کر چلی گئی ہے بمبئی کے سمندر میں، اللہ کیسے جمع کرے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ سائنٹسٹ لوگوں نے ریڈیو بنایا، یہ ریڈیو کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، مجھ سے پہلے بھی مولانا تقریر کر رہے تھے، ان کی بھی تقریر ہوئی، آواز تو اسی فضا میں ہے، میری بھی ہے، ان کی بھی ہے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے آمین کہا ہوگا، کتنے لوگوں کی آوازیں اسی فضا میں ہیں۔ ہاں نیتاؤں کی، لیڈروں کی اسپیچیں بھی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ پارٹیاں الگ الگ ہوں، سب کی اسپیچوں کی آواز بھی اسی فضا میں ہے، بھینسیں بھی چیخ رہی، گدھے بھی چلا رہے ہیں، گھوڑے بھی ہننا رہے ہیں، بکریاں بھی ممیا رہی ہیں، سب کی آوازیں اسی فضا میں خلط ملط ہو چکی ہیں، میلے ٹھیلوں کی، ٹرینوں کی، بسوں کی، ماروتیوں کی، گاڑیوں کی، ساری آوازیں اسی فضا میں خلط ملط ہو چکی ہیں، لیکن ریڈیو میں لگا ہوا چمبک، ریڈیو میں لگا ہوا مقناطیس، اگر ہماری مخلوط آوازوں میں سے پرویز مشرف کی آواز کو نکالنا چاہے تو وہ آواز تمام آوازوں سے دامن کو بچاتے ہوئے، تمام آوازوں سے رشتے ناتے توڑتے ہوئے ریڈیو کا چمبک اس کو کھینچ لیتا ہے اور آپ کو سنا دیتا ہے کہ آپ اسلام آباد سے یہ فلاں پرویز مشرف کی اسپیچ تھی جو آپ سن رہے تھے۔ جب ایک آواز تمام آوازوں سے دامن بچا سکتی ہے، اور سائنٹسٹ ایسی مشین بنا سکتے ہیں کہ ایک آواز تمام آوازوں سے نکال لے، تو کیا اللہ رب العالمین جنہوں نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے، جو اللہ نے اسی کو عقل دی ہے، جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے وہ یہ چیز بنا سکتا ہے تو وہ عقلوں کے بانٹنے والی ذات کے پاس کیا ایسا آلہ نہیں ہے کہ وہ ہر انسان کی اور جانوروں کی ہڈیوں کو الگ الگ جمع کر دے اور کھینچ کے الگ الگ کر دے؟ میرے بھائیو، اس چیز نے تو ہمارے ایمان کو اور زیادہ آسان کر دیا۔ سائنسدانوں، تم چیزیں ایجاد کرتے رہو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ کی قسم تم جتنی چیزیں پیدا کرو گے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ کیسے اللہ حساب و کتاب لے گا؟ نیکیاں تولی نہیں جاتی، برائیاں تولی نہیں جاتی، اور حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو لوگ جنتی، برائیوں کا جھک گیا تو لوگ جہنمی، تولی کیسے جائیں؟ ارے ہم نے نماز پڑھی، ہمیں ثواب دکھا نہیں تو تولا کیسے جائے گا؟ کتنی بڑی بیوقوفی کہ یہ سوالات تھے جو سوامی دیانند سرسوتی نے لگائے، اور اب تو امریکہ سے بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا کہ آج ٹیلی ویژن پر موسم کی جانکاری ملتی ہے، آج کراچی میں اتنی گرمی پڑی، آج کراچی میں اتنی سردی پڑی، آج فلاں جگہ اتنی گرمی اتنی سردی، ارے گرمی اور سردی بھی تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن ڈگری سیلسیس میں کیسے آ جاتی ہے؟ چلو تمہارے گھروں میں گیس جل رہی ہے، یہ گیس بھی تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن میٹر میں گیس کا وزن ہو کے آ جاتا ہے کہ تم نے اتنی گیس ختم کی ہے، چلو اتنا بل دے دو۔ بجلی کا کرنٹ بھی تو تم نے دیکھا نہیں ہے، چھو کر تمہیں احساس نہیں ہے، لیکن بجلی کتنی خرچ کرتے ہو اس کی ریڈنگ آ جاتی ہے، چلو اتنا بل دو، اتنی بجلی تم نے خرچ
خرچ کی ہے. جو چیز دکھائی نہیں دے رہی اور سائنٹسٹ ایسی چیزیں بنا چکے ہیں, تو اللہ کی دی ہوئی عقل سے تم یہ چیزیں بنا سکتے ہو, تو کیا وہ اللہ رب العالمین نیکیوں اور برائیوں کو تول نہیں سکتا ہے؟ کیا اس کا وزن نہیں کر سکتا ہے؟ یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں اور ان چیزوں نے اسلام کو سمجھنے میں بہت مدد کی ہے. لیکن ہر چیز مطلب نیکی کی تو جنت, یہ کب ملے گا ہمیں بدلا؟ ارے ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ ملتی ہے. جوتے والے کی دکان پہ جاؤ, کہہ دو 2 کلو پیاز دو, کیا کرے گا؟ ہٹ, یہ پیاز کی دکان نہیں ہے. اور پیاز والے کی دکان پہ جاؤ, بیٹھو, ارے بھائی صاحب آئیے آئیے آئیے, کتنے دے دوں؟ ارے بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے تو 2 میٹر کپڑا چاہیے. ہٹ پاگل کہیں گے, یہاں کہاں چلا ہے؟ تو جو چیز جس ٹھکانے پہ ملتی ہے وہ چیز وہیں ملے گی. اب آپ دنیا میں نمازیں پڑھو, روزے رکھو, اللہ نے کہا اس کا بدلہ ہم تمہیں اوپر دیں گے. یہ دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے, یہ دارالعمل ہے, یہ عمل کی جگہ ہے. اس کا بدلہ تمہیں اوپر ملے گا جنت و جہنم کی شکل میں. اب تم کو نہیں, ہمیں اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہمیں اللہ دے کیوں نہیں رہا؟ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے جو ہمیں سانسیں لینے کا موقع مل رہا. ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ ملتی ہے, اور آپ اور ہم انشاءاللہ ایک دوسرے ٹھکانے کے لیے آئے ہیں. یہاں تو ہم تیاری کے لیے بھیجے گئے, تیاری کے لیے. اور ہاں, کیسی تیاری؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں گندم کا درخت تھا. قرآن کی بلاغت اسی میں کہ قرآن نے جب ظاہر نہیں کیا اور بتایا نہیں تو اس کو اسی انداز میں رہنے دو. جو تشریح محمد رسول اللہ نے نہیں کی ہے تو قرآن کی بلاغت و فصاحت اسی میں. کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کی ہر چیز کے پیچھے دوڑیں. الف لام میم جب اللہ نے نہیں بتایا, نبی نے نہیں بتایا, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنے کی. بس ہمارا ایمان ہے قرآن کی آیت ہے, اللہ نے اس کا معنی نہیں بتایا, مطلب نہیں بتایا, تو ہم کیوں اس کے اندر غور کریں کہ الف سے یہ ہو سکتا ہے, لام سے یہ ہو سکتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. قرآن نے صرف درخت کہا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کا درخت تھا, اللہ بہتر جانے. وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا تھا, جنتی لباس اتر گیا, پتوں سے جسم چھپایا, نکلو دنیا میں بھیجا. دنیا میں بھیجتے ہوئے آدم کو تنبیہ کی, آدم میں نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا تھا, اب میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں. میرا قانون جنت میں بھی تمہارے اوپر چلتا تھا, اور یہ کہہ دیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا. اب تم ہے اور تمہاری اولاد کے لیے میرے پیغمبر آئیں گے, میرے نبی آئیں گے, میرا قانون دنیا میں بھی تم چلے گا. میں تمہیں ایک اور مہلت دے رہا ہوں, ایک چانس میں تمہیں اور دے رہا ہوں. اگر تم اور تمہاری اولاد میرے نبیوں کے بتائے ہوئے, رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلی تو تم کو اور تمہاری اولاد کو پھر ہم وہ جگہ دے دیں گے جس جگہ سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں. اگر تم اور تمہاری اولاد نے دنیا میں بھی اسی شیطان کی پیروی کی جس طریقے سے تم نے جنت میں کر لی, تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا, اور دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا, بلکہ تم کو ایک ایسے ٹھکانے میں بھیج دیں گے تمہیں تمہاری اولاد کو جس کا نام عذاب علیم ہے, جس کا نام عذاب جہنم, اور جس کا نام عذاب عظیم ہے. اس وہ ٹھکانہ ہوگا. میرے بھائیو, اللہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور وہ نبیوں کو بھی وارننگ دے دیتا ہے, یہاں تک کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ تک کو وارننگ دے دی, لئن اشرکت لیحبطن عملک لتکونن من الخاسرین. اے محمد میرے بعد اگر دوسرا مقام و درجہ اگر کسی کا ہے تو آپ کا ہے, آپ کا درجہ میرے بعد سب سے بلند ہے, لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نبی کو بھی نہیں چھوڑا, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ شرک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عمل برباد کر دیتی ہے. پڑھتے رہو نمازیں, ٹھونکتے رہو سجدوں پہ سجدے, لیکن اگر اس کے ساتھ شرک نہیں چھوٹا تو عمل کی بربادی. اور اے نبی تو نے شرک کیا تو تیرے عمل برباد. جب نبی کے عمل شرک کے بعد نہیں ٹھہر سکتے تو ہمارے عملوں کی اوقات کیا ہے؟ قرآن دیکھیے, پڑھتے جاؤ, شرماتے جاؤ, اور شرک کو سمجھتے جاؤ کہ شرک کیا ہے. کیسے اللہ زندہ کر رہا ہے مرنے کے بعد. انسان کی حالت دیکھ, کیا میں انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کر سکتا؟ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے ہیں, بستی کو دیکھتے ہیں, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. یہ بستی مٹ جائے گی تو دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا, کیسے؟ کہا اللہ
अन्ना युही हाज़िल्लाहु बाद मौतिहा, मरने के बाद कैसे जिंदा होंगी ये बस्ती और अहले बस्ती। अच्छा देखना चाहते हो? फअमातहुल्लाहु मियताम, सूरह बकरा पढ़िए आप। अल्लाह ने उसी जगह पर उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फअमातहुल्लाहु मियताम, मार दिया। माता यमूतो और माता यमातो समिया से भी आता है और नसरा से भी। माता यमूतो के माना मरना और माता यमातो समिया से मरना, और अमाता युमीतो इमातत मारना। फअमातहुल्लाहु मियताम, अल्लाह ने मार दिया यानी मौत दे दी, रूह निकाल ली उज़ैर की। और कितने साल के लिए? मियताम, 100 साल के लिए उनकी रूह निकाल ली। कितने साल के लिए? 100 साल। अमातहुल्लाहु मियताम, कुरान है, 100 साल के लिए उनको मौत के घाट उतार दिया। सुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त, 100 साल के बाद दोबारा जिंदा किया अल्लाह ने उज़ैर को। बस्ती बदल चुकी है, करिया गांव वाले बदल चुके हैं, सिक्का तक बदल चुका है। 100 साल के बाद उठे और दाएं बाएं देखने लगे हैं? अल्लाह ने सवाल किया, क़ाल कम लबिस्त, आए उज़ैर दुनिया में तुम कितने दिन मरे, कितने दिन ठहरे, कितने दिन तुम रूह तुम्हारी निकल गई, कितने दिन तुम दुनिया में तुम्हें मौत आई, कितने दिन ठहरे? उज़ैर अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए, क़ाल लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, अय अल्लाह एक दिन या उससे कुछ कम। उज़ैर को होश ही नहीं मैं कितने दिन तक मरा रहा, कितने दिन तक गायब रहा। क्या कहते हैं? क़ाल लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, अय अल्लाह एक दिन या उससे भी कुछ कम, औ बाद यौम या दिन का कुछ हिस्सा। क़ाल बल लबिस्त मियताम, आए उज़ैर तुम्हारा जवाब गलत है, तुम एक दिन नहीं, आधा दिन नहीं, बल्कि पूरे 100 साल तक मरे रहे, 100 साल तक तुम गायब रहे। 100 साल। कुरान की आयत भी हमें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मरने के बाद किसी को इल्म नहीं होता है, वो मर गया तो मर गया। लोग तो कहते नहीं मरे ही नहीं है, मर भी गए तो जिंदा है अभी भी। वो हमारी आंखों से पर्दा कर गए। एक से पूछा यार पर्दा कर गए, मैंने कहा ये पर्दा हो से निकलेंगे कब? अरे हट, पर्दा कर गए। मैंने कहा अरे भाई मैं वही तो पूछ रहा हूं कि पर्दे से निकलेंगे कब, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। अबे हट, पर्दा कर गए का मतलब ये है कि वो मेरी इस दुनिया से पर्दा कर गए। मैंने इस दुनिया से पर्दा कर गए, इसका मतलब दूसरी दुनिया में पहुंच गए। अरे नहीं यार, वो इसी दुनिया में है लेकिन पर्दा कर गए। मैंने फिर तो वहीं आ गया, इस दुनिया में है और पर्दा कर गए तो कब आएंगे? पर्दा हमारे यहां औरतें करती है, तुम्हारे यहां नबी पर्दा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कहा है पागल हो, मतलब यह है कि वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है, वो इस दुनिया से गुजर गए। मैंने कहा अरे यार इतनी लंबी चौड़ी क्यों कह रहा है, ये खिलाफ क्यों नहीं कह देता है कि वो इस दुनिया से गुजर गए? अरे गुजर गए का मतलब पर्दा कर गए। मैंने कहा फिर तो वहीं आ रहा, पर्दा कर गए। चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, कहे बगैर पर्दा कर गए। चलो पर्दा होता क्या है? ये मेरे आंखों के सामने आपने पर्दा डाल दिया, मतलब ये कि तुम मेरी आंखों के सामने नहीं हो। वो किस चीज से पर्दा कर गए? अपनी जिंदगी से पर्दा कर गए, तो मतलब ये हुआ कि वो दूसरी जिंदगी यानी बरज़खी जिंदगी में पहुंच गए। दुनिया से पर्दा कर गए तो इसका मतलब ये कि वो हमारी इस दुनिया में नहीं है, दूसरी दुनिया में पहुंच गए। अरे कुछ तो कहो कि वो पर्दा कर गए, किससे कर गए? वो लोगों शानदार अल्फाज में कुछ भी कह लो नबी को कि वो पर्दा कर गए, वो हमारी नजरों से ओझल हो गए, वो ये हो गए, वो ये हो गए। हकीकत ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे पता बतलाओ, मुझे एड्रेस दो। अहले हदीसों का ये सबसे गुनाहगार बंदा सबसे भीख मांग कर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात करने जाने के लिए तैयार है। मुझे बताओ, सबसे पहले अहले हदीस का ये एक अदना खादिम सबसे पहले नबी से मिलेगा, लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि वो इस दुनिया में है तो कहां है, किस जगह है? हम सलातो सलाम पढ़ के उनको अपने घर में नहीं बुलाएंगे, हम तो उनसे मिलने के लिए जाएंगे, इसलिए कि हम नबी के गुलाम हैं। नबी को मैं अपना गुलाम नहीं समझता हूं कि जब चाहूं तब बुला लूं। मुझे बताओ कि वो कहां है। कितने ही मुहज्जब अंदाज में तुम कह लो कि वो पर्दा कर गए, ये कर गए, वो कर गए, हकीकत ये है कि वो इस दुनिया में मौजूद। उज़ैर का जवाब गलत है। भाई कोई नबी अगर मौत नहीं आती है और मरने के बाद भी वो जिंदा होता है तो उज़ैर का जवाब क्या होना चाहिए था? ऐ उज़ैर कितने दिन तुम जिंदा रहे, कितने दिन तुम्हारी रूह निकली, कितने दिन तुम दुनिया में रहे?
تو عزیر کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بھائی مرنے کے بعد بھی اگر نبیوں کو موت نہیں آتی ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے تو کیا جواب ہونا چاہیے تھا ان کا؟ 100 سال. یہ تو اتنا واضح جواب ہے. ارے بھائی میں اپنی شیروانی میں یہاں 5 انڈے رکھ لوں اور میں ایسے رکھ کے کہوں بتاؤ میری شیروانی میں کتنے انڈے ہیں، اگر تم بتا دو تو 5 تمہارے، تو کتنے ہوئے؟ اگر میں اپنی شیروانی میں 5 انڈے رکھ لوں اور میں یہ کہوں کسی سے کہوں بھائی اگر تم یہ بتاؤ میری شیروانی میں کتنے انڈے ہیں، اگر بتا دو تو 5 تمہارے، تو 5 ہی نہ ہوئے. اب کوئی یہ بھی نہ سمجھ پائے تو وہ بالکل بیوقوف ہے، اس کو پاگل خانے میں بھرتی ہو جانا چاہیے. پھر اب عزیر علیہ السلام نبی اور نبیوں کو موت نہیں آتی بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ علم رکھتے ہیں. تو عزیر نے سے اللہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کتنے دن زندہ رہے، اور ان کو ہر چیز کا علم ہے، تو عزیر کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ 100 سال. لیکن عزیر کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس سے کچھ کم. اس سے پتا چلا کہ نبیوں کو مرنے کے بعد کوئی علم نہیں رہتا. پھر اللہ نے کہا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. آئے عزیر اب میں بتاؤں کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیسے ہوگا. اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھ. لم یتسنہ، 100 سال گزر گئے ابھی تک نہیں سڑی. ایسے ہی تازہ جو کھانا تھا ان کے پاس تازہ، اور جو پانی پینے کی چیز تھی وہ بالکل تازہ. 100 سال. ہمارے یہاں سوامی جی کے سامنے جب قرآن کی آیتیں آئیں بھڑک گئے، واہ قرآن جھوٹی کتاب ہے. 100 سال تک بھی کوئی چیز سڑے نہیں گلے نہیں. ارے یہ کیا ہے؟ اللہ نے ایسا تھپڑ مارا کہ یوروپ کنٹری کے اندر آج بھی کھدائی چل رہی ہے. جو لوگ ڈسکوری چینل وغیرہ دیکھتے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا یوروپ کنٹری میں آج بھی کھدائی چل رہی ہے اور زمین کھودی جا رہی ہے. آج سے 4000 4500 5000 سال پہلے اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور بڑے بڑے پہاڑ اس بستی کے اوپر الٹ دیے گئے تھے. اس کی کھدائی چل رہی ہے. اس بستی کے اندر کھودتے پہاڑوں کو ہٹاتے ان کو ایک روم ملا. اور روم کے اندر کرسیاں پتھر کی بنی ہوئی ان کو ملی، اور اس میز پر جو پتھر کی بنی ہوئی تھی، کتنی قداور قوم تھی، پہاڑوں کو تراش کر وہ مکان بنایا کرتی تھی اور رہنے کی جگہ. عذاب آیا تو وہ بستی اس پر الٹ گئی، پہاڑ گر گئے، مکان ڈھک گیا. اس کو کھودا مکان نکلا، میز ملی اور میز کے اوپر شراب کی بوتل اور ایک بوائل انڈا، ابلا ہوا انڈا ملا، اور گوشت بھی ملا. لیکن گوشت تھا سور کا، خنزیر کا گوشت. اس قوم پر عذاب شاید اسی لیے آیا کہ یہ قوم اللہ کی توحید کو بھول کر شراب اور سور کے گوشت کے کھانے میں مبتلا ہو گئی، یعنی حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی. تب اللہ کا عذاب آیا. شراب بھی خراب نہیں ہوئی، انڈا بھی خراب نہیں ہوا، اور نان روٹی ملی. نان روٹی تندوری روٹی، نان روٹی لکھی ہوئی ملی، اور سور کا گوشت بھی تازہ، بوائل انڈا بھی تازہ، اور شراب بھی خراب نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں تازہ ملی. 5000 سال 4500 سال سے ابھی تک گلی نہیں سڑی نہیں. یہ کل کی بات ہے، پرسوں کی بات، یعنی 1-2 سال پہلے کی بات میں بتلا رہا ہوں. وہ یورپ کنٹری کی آج بھی کھدائی چل رہی ہے، اور یہ منظر ان کو دکھائی دیا کہ انڈا سڑا نہیں 5000 سال سے، روٹی سڑی نہیں، گوشت سڑا نہیں. جب 5000 سال کا کھانا محفوظ رہ سکتا ہے تو اللہ کے لیے 100 سال تک کسی کھانے کی حفاظت کرنا کون سا بڑا مشکل کام ہے. میرے بھائیوں کا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. اے عزیر اپنے کھانے اور پینے کی چیز کی طرف دیکھ، یہ سڑی نہیں گلی نہیں. اچھا وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھ. ہم عقل مندوں کے لیے ایک نشانیاں دے دیتے ہیں. اب دیکھ ہم اس گدھے کے اندر کس طریقے سے اس کو زندہ کرتے ہیں. گدھے کی طرف دیکھا، وجود ہی نہیں، ہڈیاں اکٹھی کی، سر اکٹھا کیا، آنکھیں آئیں، سارے اعضاء آئے. عزیر دیکھتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہڈیوں میں گوشت پہنانا شروع کیا، سر میں آنکھیں پہنانا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے اندر گدھا بن کر تیار ہو گیا. اس کے بعد اس کے اندر روح ڈال دی اور کہا عزیر، گدھا دن دناتا ہوا کھڑا ہو گیا. کہا اس طریقے سے ہم مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے. یہ 100 سال گزرے اور 100 سال کے بعد ہم نے اس کو زندہ کر دیا. ہاں ہزاروں سال گزر جائیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھ عزیر، ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم چلتے چلتے کہنے لگے اللہ تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ اللہ کا سوال بھی دیکھو، اللہ مجھے دکھا دے، رب ارینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى، تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، مجھے دکھا دے۔ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہارا بھروسہ نہیں ہے میرے اوپر؟ کیا تم ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، ہاں کیوں نہیں، ایمان تو پورا کا پورا ہے، لیکن لیطمئن قلبی، تو دکھا دے گا تو میرے دل کو اطمینان مل جائے گا، میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں، میں لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں، اپنے دل کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تو مجھے دکھا دے۔ فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو، خذ 4 من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑو، الگ الگ پرندوں کو پکڑو، فصرہن الیک، ہلا لو، پال پوس کر اپنے پاس بڑا کر لو، اور اتنا ہلا لو کہ جب بلاؤ تو چلا آئے تمہارے پاس۔ کبھی کبھی جانور اتنا ہل جاتے ہیں اور آشنا ہو جاتے ہیں، بلاؤ تو چلے آتے ہیں، جا رہے ہیں تو چلے، احساس ہوتا، اتنا ان کو ہلا لو اپنے پاس کہ وہ تمہاری آواز سے آشنا ہو جائیں، اور جب بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں۔ اچھا ہلا لیا، ذبح کر دیا، کہا ایک کے گوشت کو دوسرے کے، اور دوسرے کے تیسرے، دوسرے کو تیسرے سے، اور تیسرے کو چوتھے سے، سارے گوشت کو ایک دوسرے سے خلط ملط کر دو، ملا دیا گیا، ایک کی بوٹیاں دوسرے میں، دوسرے کی تیسرے میں، تیسری کی چوتھی میں، جب چاروں طرف سے بوٹیوں کو ملا دیا گیا، چاروں طرف سے بوٹیوں کو ایک ملا دیا گیا اور خلط ملط کر دیا گیا، ثم ادعوہن جزءا کل جزءا، جاؤ پہاڑ کے اوپر رکھ کے آؤ، اور ہر ایک جز کو الگ الگ، ثم ادعوہن، پھر بلاؤ، رکھ دو الگ الگ پہاڑ پر، 2 بوٹی ادھر، 3 بوٹی ادھر، 5 بوٹی ادھر، 2-4 پیس ادھر، الگ الگ جانوروں کی بوٹیاں ہیں، الگ الگ جانوروں کے پیس ہیں، الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ پہاڑ کے اوپر ان بوٹیوں کو، ان ٹکڑوں کو رکھ دیا، پھر ان کو بلایا، ادھر آ، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز دی، ادھر آ، ادھر کی بوٹی ادھر، ادھر کی بوٹی ادھر، جو جس جانور کی بوٹیاں تھی وہ اکٹھا ہوئی، اور اللہ نے ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے ان جانوروں کو، ان پرندوں کو زندہ کر دیا، اور وہ اڑتے ہوئے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ فرمایا ابراہیم اس طریقے سے ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے۔ بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ موت آئی، موت آنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو گیا، موت آنا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وہ لوگوں بڑے بڑے بلوں میں، سوراخوں میں، پہاڑوں میں، اور کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی، یدرککم الموت، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی، اینما تکونوا، کہیں بھی چلے جاؤ۔ بلڈ پروف گاڑیاں بنائی گئیں، ہم جس کے چاہنے والے ہیں اس گاڑی میں کوئی بھی گولیاں نقصان نہ کریں، ساری چیزوں کو تم نے انتظام کر لیے، ساری چیزیں بنا دی گئی، اس کو پہنو گے تو گولی سینے پہ اثر نہیں کرے گی، اس کو لگاؤ گے گولی ہیلمٹ میں لگے گی، اثر نہ کرے گی، ساری چیزیں بنا لی، اور جن کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو سیاسی طور پر ان کی حفاظت کے تم نے سارے انتظام کر دیے، لیکن سچ بتاؤ جب موت کا وقت لکھا ہے تو وہ موت اپنے وقت پر آئی یا نہیں آئی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو تم نے دیکھا، تم نے سنا، ہاں اس کی صاحبزادی کی موت کو بھی تم نے سنا، میرے بھائیو ضیاء الحق کو بھی تم نے سنا، انڈیا میں ہم نے اندرا گاندھی کی موت دیکھی ہے، ہم نے راجیو گاندھی کی موت دیکھی ہے، سعودیہ کی سرزمین پر شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے نے امریکہ کے اشارے پر قتل کر دیا۔ میرے بھائیو یہ ساری موتیں ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی ہے، ہاں کچھ نہیں تو جناب محمد رسول اللہ پر ایک نظر ڈال لو کہ آپ پانی کے برتن میں آخری مرض میں مبتلا ہیں، اور آخری وقت میں پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈبو رہے ہیں، اور اس کے چھینٹے اپنے جسم پر مل رہے ہیں، اور پانی سے اپنے جسم کو بھگو رہے ہیں، اور پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی دقتیں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کے وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ آج تک دنیا نے کوئی ایسا عورت نے بیٹا پیدا نہیں کیا جو اتنی تکلیف جس کو پہنچی ہو جتنی جناب محمد رسول اللہ کو۔
اس بات کا نتیجہ تھی اللہ جو تکلیف دینا ہے مجھے دے دے لیکن میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا، اللہ میری امت کی اوپر عذاب نازل نہ کرنا۔ اور آخری وقت ہے، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور مل رہے ہیں، ملتے جا رہے ہیں، اور آخری وقت میں بھی اما عائشہ نے دیکھا کہ کان بند ہو، ہونٹ بند ہو رہے ہیں لیکن ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز بند ہو گئی ہے، اپنے کانوں کو لگایا تو کہا عائشہ نے ہاں میں کہہ دوں گی، میں کہہ دوں گی۔ لوگوں نے انتقال کے بعد پوچھا آخر کون سی بات ہے جو تم کہہ رہی تھی؟ کہہ دوں گی۔ کہا اللہ کے رسول کے ہونٹوں سے جب میں نے اپنے کانوں کو لگایا تو اللہ کے نبی فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا تھا اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری وقت میں محمد رسول اللہ یہ وصیت کر کے جا رہا کہ لوگوں نماز قائم کرتے رہنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، نماز پڑھتے رہنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اور جیسے ہی حضرت محمد رسول اللہ کی روح نکلی، اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں تیرے دربار میں اور تو ہی میرا سب سے بہترین کارساز اور دوست ہے، یہ کہہ کر روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ پوری دنیا کو اپنی تعلیمات سے روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے نبی اکرم کے انتقال کو دیکھا، سانس بند ہو گئی، سینے پہ ہاتھ رکھا، دھڑکن بند ہو گئی تو وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، چیخ اٹھی واہ کر بابا تو منا جاب رب بندہ، ہائے میرے ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے بڑی جلدی اس کی دعوت کو قبول کر لیا، واہ کر بابا تا من جنت الفردوسی ماوا، ہائے میرے ابو جان آپ اکیلے ہی مجھے چھوڑ کے جنت الفردوس میں کیوں چلے گئے، واہ کر بابا تا الا جبریل ننا، ہائے ابو میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر ان کو بھی دے دیتی ہوں، شاید جبرائیل کو علم نہ ہو، فرشتوں کو علم نہیں، ہمارے ہاں کتے بلیوں کو بھی علم رہتا ہے۔ جب موت نے اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نہیں چھوڑا تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہمارے اور آپ کا مقامی کیا ہے؟ سوچو ان صحابہ کے کلیجوں سے پوچھو کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو دفن کن ہاتھوں سے کیا ہوگا، قبر میں اتارا کن ہاتھوں سے ہوگا، اور ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اور ان کے اوپر کیا معاملہ ہوگا اور کس طریقے سے انہوں نے نبی اکرم کو قبر میں اتارا ہوگا۔ میرے بھائیو، ابو بکر جیسا بہادر انسان نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت عمر فاروق دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، کہا نبی کا انتقال نہیں ہوا، اللہ سے ملنے گئے وہ ضرور آئیں گے، لیکن ابو بکر نے ان کو سنبھالا، کہا نہیں نبی کا انتقال ہو گیا، انک میت و انہم میتون، قرآن میں آیا کہ نبی آپ بھی مریں گے، دنیا والے بھی مریں گے، تو نبی کو بھی موت آئی۔ حضرت عمر نے کہا آیت قرآن میں، کہا ہاں، کہا مجھے معلوم نہیں، اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا، کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہو۔ موت بہرحال موت ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اب موت آئی اور موت کے بعد پھر ہمیں کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اب دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ہاں اب الگ الگ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آئے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، مجرموں کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، دنیا میں بیٹا چوری کرتا تھا، تم تو جج تھے، اپنے بیٹے کی چوری کو اپنی سیاسی چالوں سے اس کو ثابت نہیں ہونے دیتے تھے، دنیا میں تو تم ایک دوسرے کو بچا لیا کرتے تھے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج تم میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آؤ مدد کرو، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لمن الملک اليوم، بڑے بڑے بادشاہ ہر ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ لائن سے کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آئے دنیا میں چودراہٹ قائم کرنے والوں، آئے دنیا میں بادشاہت کرنے والوں، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن چودھری کون ہے؟ پھر جواب دے گا للہ الواحد القہار، کیا اللہ واحد اور قہار کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے؟ معاملے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، رواه البخاری، بخاری کے الفاظ ہیں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، یوتا بجہنم یومئذ، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں جہنم کے اندر،
मा कुल्ल ज़मामिन 70,000 मलक यजुर्रूनहा, और 70,000 लगामों में एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। एक तो 70,000 लगामें, और दूसरी यह कि फिर 70,000 लगामों में से हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। उन फरिश्तों की तादाद जरा अंदाजा लगाइए आप, और कितने फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर लाएंगे। और चीखेगी अनाउ किल तो बिसलास, मैं 3 लोगों पर मुसल्लत कर दी गई हूं, मैं 3 लोगों पर मुसल्लत कर दी गई हूं। पहला, जिसने खुलेआम शिर्क किया, जानते बूझते, डालो उसको, मुशरिक को डाल दिया जाएगा। दूसरा, माँ बाप को सताने वालों को डालो, माँ बाप के नाफरमानों को खींच दिया जाएगा। फिर कहो तीसरा, हाँ, तस्वीर बनाने वाले, फोटो बनवाने वाले, खिंचवाने वाले, तस्वीर बनाने वालों को भी डालो। मुराद है वो शादियों की फोटो एल्बम, वीडियो कैसेट, सीडियां। जी हाल है शादियों में, लड़के को सेहरा बांध दिया, दूल्हा बना है, हाथ फूल लटक रहे हैं हाथी का सूंड जैसे, ना नजर लग जाएगी। उसका तो फोटो ऐसे ही लिया जा रहा है, और लड़की का फोटो दुल्हन बनी बैठी है, लेकिन उसका थोड़ा चेहरा खोल लेना, उसका चेहरा खोल के फोटो लिया जा रहा है। ये अजीब हालात। ये लोग, यही जहन्नम का है कि मुझे 3 लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, खींच के लाया जाएगा। वो किल तो बिसलास, 3 लोगों पर मुसल्लत कर दिया गया। इन तमाम वाकयात से आप अंदाजा तो लगा ही रहे होंगे कितना जबरदस्त मामला होगा, कैसी हलचल मची हुई होगी, क्या सूरत हाल होगी। जहन्नम चीख चीख कर ऐलान करेगी, मुझे, मेरे ऊपर 3 लोग, मैं 3 लोगों पर मुसल्लत की गई हूं, 3 लोग उसमें डाल दिए जाएंगे। और जहन्नम का अंदाजा तो आप यहीं से लगा सकते हैं। एक आदमी, अल्लाह ताला, जहन्नम चीखेगी, अल्लाह जहन्नमियों से भर देगा, फिर पूछेगा हल में मजीद, और चाहिए, और जी, हल में मजीद, और भी है, अल्लाह और डाल देगा। कहेगी हल में मजीद, अभी भूखी हूं, और डाल देगा। अल्लाह डालता रहेगा, वो कहती रहेगी हल में मजीद, यहां तक कि जब तक अल्लाह अपना पैर न डाले, पैर डालेगा अल्लाह, तब कहेगी जहन्नम बस बस, अब मुझे जरूरत नहीं है। जहन्नम की भूख का अंदाजा लगाओ, जहन्नम की जासोस तपिश का अंदाजा लगाओ कि क्या हाल होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्ना अहवना अहलिन नारी, इस्लामी कैस्ट का मरकज, सलफी कैसेट सेंटर, मंजूर कॉलोनी, गुज्जर चौक, कराची। अज़ाब यौमल क़यामति लरजुलुन यूज़उ फ़ी अख़मसि क़दमैहि जमरतान यग़ली मिनहुमा दिमाग़ुहु। जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स को दिया जाएगा जिसके पैरों में आग के 2 जूते होंगे। और एक हदीस में जमरतान, जमरतुन का तर्जुमा आग का अंगारा किया गया है, यानी सिर्फ आग की 2 चिंगारियां उसके पैर के नीचे होंगे। हमारे बाज मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इससे मुराद अबू तालिब है, लेकिन नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि अबू तालिब, काफिरों में सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को दिया जाएगा, और मोमिनों में उनको आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे, लेकिन मोमिनों में सबसे हल्का अजाब उस मोमिन को दिया जाएगा, उस मुसलमान को दिया जाएगा जो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा, जो सबसे कम गुनाहगार होगा, और जिस पर जहन्नम वाजिब हो रही होगी, उस आदमी को जहन्नम में आग की 2 चिंगारियां उसके पैर में रखी जाएंगी, पैर के नीचे। कहते हैं कि उस मुसलमान को पैर में, जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे दुनिया के अंदर, लेकिन जहन्नम जाना जरूरी होगा, उसके पैर के तलवे के नीचे 2 चिंगारियां रखी जाएंगी। यगली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा, जैसे गोश्त पक रहा हो, हांडी की तरह उसका दिमाग खौल रहा होगा। यरा अन्न अहदन अशद्दु मिन्हु अज़ाबन व इन्नहुम लहवनुम, और वो जहन्नम में ये समझ रहा होगा कि मुझसे ज्यादा सख्त अजाब किसी को नहीं हो रहा है, हालांकि वो सबसे हल्के अजाब के अंदर होगा। व इन्नहुम लअहवनुहुम अज़ाबन, वो अजाब के एतबार से उनमें सबसे हल्का होगा, ये सबसे हल्का अजाब है। कुरान में वो लफ्ज आया है, लाबिसीना फिया हकाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा।
لابسین فیہا احقابا, وہ اس کے اندر حقبوں رہیں گے. حقب کی جمع ہے احقاب, اور ایک حقب کتنے کا ہوتا ہے؟ سب سے کم گناہ جس نے کیا ہوگا اور جس پر جہنم واجب ہو رہی ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, تو سب سے کم ایک حقب تو رہنا ہی پڑے گا اس کے اندر. پوچھا اللہ کے نبی حقب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 سال کا. 70 سال, 1 سال 12 مہینے کا, 1 مہینہ 30 دن کا, اور 1 دن یہ ایسا نہیں جیسا تم جوڑ رہے ہو تمہارے دنیا کے حساب سے. فرمایا تمہارے دنیاوی دنوں کے حساب سے 1000 دنوں کا 1 دن, تمہارے دنیاوی دنوں کے حساب سے 1000 دن کا 1 دن. پھر جوڑو 365 دن کا سال مان لو, 365 یعنی 3 سال کا 1 دن ہو رہا ہے. پھر 70 سال, جب 1 دن 3 سال کا ہے تو 1 ہفتہ کتنے سال کا ہوگا, 1 مہینہ کتنے سال کا ہوگا, پھر 1 سال کتنے سال کی ہوگی, اور ایسے 70 سال یہ اس کا عذاب ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے. ایک حق اس کو بھی جہنم میں رہنا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما یرا ان احدا اشد منه عذابا, وہ آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا, حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب کے اندر ہوگا. مسلم کی ایک اور حدیث ہے, تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل, تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل. سورج کھینچ کر لایا جائے گا, سورج واپس آئے گا. سورج کتنا من الخلق, مخلوق سے اتنا قریب ہو جائے گا, اتنا قریب, حتی تکون منہم کمقدار میل, یہاں تک کہ سورج اور تمہارے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا. 9 کروڑ 30 لاکھ میل, اور 99.5% اس کی گرمی اوزون لیئر روک رہا ہے. صرف زمین پر 0.5% گرمی پڑتی ہے, اور مئی جون میں ہماری اس گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے آپ اچھا, صرف 0.5% گرمی زمین پر آتی ہے. جو لوگ سائنس پڑھتے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا میرے بھائیوں, 99.5% سورج کی گرمی کو اوزون لیئر روک لیتا ہے. اوزون لیئر ہماری زمین سے 35 سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اور اس میں سوراخ ہو چکے ہیں. یہ اوزون لیئر سورج کی گرمی کو روک رہا ہے, اور 99.5% گرمی وہی رک جاتی ہے. 0.5% گرمی زمین پر آتی ہے سورج کی. 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کے اندر. یہ گرمی جب زمین پر پڑتی ہے صرف 0.5%, تو ہم گنجی و بنیان تک اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور جب 1 میل کا فاصلہ ہوگا, 1 میل کا, اور زمین تانبے کی ہوگی, مٹی پر پسینہ گرے تو مٹی جذب کر لیتی ہے. زمین تانبے کی ہوگی, پیروں میں چپل نہیں ہوگی. 1 میل کے فاصلے پر سورج, 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کی زمین پر پڑ رہی ہوگی. اب اندازہ لگاؤ کہ انسان پسینے میں کیسا شرابور ہوگا اور ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے کے برابر, کوئی گھٹنے کے برابر, کوئی کمر کے برابر, اور کوئی کاندھے کے برابر, اور کوئی اسی میں غوطہ زن ہوگا, اور کچھ کہہ رہے ہوں گے اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے. اور پھر راوی کیا لکھتا ہے, مسلم کے الفاظ ہیں, یہ تو 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا. قال سلیم ابن عامر الراوی واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل ام مسافت الارض ام المیل الذی تکتحل به العین. میل سے کیا مراد ہے؟ میل عربی زبان میں سرمے کی سلائی کو بھی بولتے ہیں. سرمے دانی کی سلائی جو ہوتی ہے جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے, وہ جو آنکھ میں لگایا جاتا ہے اس سلائی کو بھی عربی میں میل بولتے ہیں. میل بولتے ہیں اس کو بھی. اس حدیث کے جو راوی ہیں سلیم ابن عامر, جو اس حدیث کے راوی ہیں مسلم کے, وہ فرماتے ہیں واللہ لا ادری, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. واللہ لا ادری ما یعنی بالمیل, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد کیا ہے. مسافت الارض ام المیل الذی تکتحل به الارض, مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد 1 میل یہ زمین کی مسافت اللہ کے نبی نے بتائی, یا صرف سرمے دانی کی سلائی کے برابر سورج ہمارے کھوپڑی کے اوپر ہوگا, یہ بتائی. مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. کتنا محتاط ہوتے تھے حدیث کو بیان کرنے میں کہ مجھے نہیں معلوم. یہاں تو مولویوں سے پوچھو
محرم کا مہینہ چل رہا ہے, تعزیہ کیوں نکالتے ہیں؟ حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ 14 صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے کسی کا نکالا؟ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, نبی نے کسی کا نکالا؟ تم اپنی طرف سے جو چاہو کہتے رہو. راوی کتنا محتاط ہوتا تھا, اس کو شک ہوا, کہا مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد کیا. وہ کہہ سکتا تھا ارے ہو سکتا ہے زمین کی مسافت ہی مراد لی ہو, نہیں مراد نہیں. جب ان سے پوچھا کہ بھائی میل تو سرمے دانی کی سلائی کو بھی کہتے ہیں, کیا مراد ہے؟ کہنے لگے واللہ لا ادری ما یعنی ما ادری ما یعنی بالمیل, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے اور اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون. جو چیزیں جہنم کے اندر میں دیکھ کے آیا ہوں ان کو تم نے نہیں دیکھا. وانی اسمع ما لا تسمعون, اور جو چیزیں میں جہنم میں جو چیخ و پکار سن کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں سنی. میں نے جو منظر دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. اتت السماء وحق لها ان تئت, آسمان چرمرا رہا ہے. کوئی وزنی آدمی جب چارپائی پر بیٹھ جائے تو وہ چرمراتی ہے, چر چر بولتی ہے. کہا اللہ کے نبی نے اتت السماء, آسمان بھی چرمرا رہا ہے. آسمان کے چرمرانے کی آوازیں آ رہی ہیں, قریب ہے کہ وہ ٹوٹ جائے. وحق لها ان تئت, اور اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, زیادہ مناسب ہے کہ وہ چرمرائے. یعنی اتنے فرشتے آسمان کے اوپر ہیں کہ آسمان بھی فرشتوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور وہ چرمرا رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ واللہ, اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم, کیا فرماتے ہیں کہ آسمان کے اوپر کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے, ایسا فرشتہ نہیں ہے. اتت السماء وحق لها ان تئت ما فيها موضع 4 اصابع, آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ, 4 انگلی کے برابر, یہ 4 انگلی ہے نا, اتنی جگہ, اتنی جگہ. ما فيها موضع, موضع مانی جگہ, 4 مانی 4, اصابع اسبعون کی جمع, اسبعون مانی انگلی. ما فيها موضع 4 اصابع, آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے ساجدا للہ تعالی جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ سجدے میں نہ گر گیا ہو. یعنی وہ جگہ میں بھی ایسی یہ نہیں ہے جو خالی ہو جہاں فرشتے کا سر نہ ہو, سجدے میں گرا ہوا ہے فرشتہ. اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے, فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے. ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی, آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ اپنا سر نہ رکھے ہوئے ہو اور اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو. لو تعلمون ما علموا لزهدتم قليلا ولبقيتم كثيرا, اے میرے ساتھیو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر میں تمہیں وہ بتا دوں جو میں جانتا ہوں, جو میں جہنم میں دیکھ کے آ رہا ہوں, اگر وہ میں تمہیں بتا دوں لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو تم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے. لزحکتم قلیلا, ہنسو گے کم, ولبکیتم کثیرا, اور روگے زیادہ. ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے. اس کے بعد میں فرمایا وما تلذذتم بالنساء علی الفرش, دنیا میں سب سے زیادہ تم لطف اندوز اپنی بیوی سے ہوتے ہو, دنیا میں سب سے زیادہ تم فائدہ اپنی بیوی سے حاصل کرتے ہو. لیکن اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو تم اپنی بیویوں سے تلذذ بھی یعنی لذت بھی حاصل نہ کرو گے, اپنی بیویوں کو چھوڑ دو گے. تجرون ولخرجتم الى السودات, اور بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تجرون اللہ, اور وہی اللہ کی پناہ مانگو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّوْدَاتِ, بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے تم, اپنی بیویوں کو چھوڑ بیٹھو گے تم. دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی کسی سے لذت حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے, تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے. یہ جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ اور فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں. میں جانتا ہوں کہ آپ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور سننا چاہ رہے ہیں, لیکن ابھی میں مغرب کے بعد ایک پروگرام کر کے آیا ہوں, ادھر بھی 1 گھنٹے کا.
وہ کون سی جگہ ہے آپ کی شیریں جناح، اس جگہ پہ پروگرام کیا، پھر آپ کے یہاں پر بھی 1-1.5 گھنٹہ میں نے کچھ خطاب کیا. میرے بھائیو، فکر آخرت کے تعلق سے اتنا ہی کافی ہے. بس اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ الہ العالمین تو ہم جمیع مسلمانوں کے دلوں میں فکر آخرت کا خوف بٹھا دے، اور آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو تو ہماری اس زندگی کو تو کامیاب فرما، اور ہم سب جو جنت کی امیدیں لیے بیٹھے اللہ ہم سب کو تو جنت کے اندر داخل فرما. میرے بھائیو، اسی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. ہمارے مدرسے کے تعلق سے آپ نے اعلان سن لیا ہے، کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. میں نے سوچا جب یہاں ہوں، جو کام مجھے انڈیا میں کرنا ہے تو ادھر بھی اگر آپ لوگوں کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. بس ہوں تو بس کام ہو جانا چاہیے، کیونکہ میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے یوپی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور جو اس میں حصہ لے رہا اللہ اس کو تو ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے اور ان کو پورا بدلہ عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.